ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ مٹھی میں دبے پیسوں سے مجھے بدبو آ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں واپس بھاگ جاؤں اور اس معصوم کلی کو اپنے سینے سے لگا لوں اور اس سے بے تحاشا معافی مانگ لوں۔ اس کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے چور نگاہ سے اپنے آس پاس دیکھا، لیکن گلی میں کوئی نہیں تھا، اور یہی وقت ٹھیک تھا۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا سوائے میرے اللہ کے، جو مجھے دیکھ کر بار بار یاد دلا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ اس قدر ظالم مت بنو۔ میں نے گھبرا کر اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ میری حالت کو دیکھ کر میرے دل کا چور جلدی سے ظاہر ہو جائے گا، اور اپنی گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے میں نے گاؤں کے چلتے ٹول سے 2 چھینٹے منہ پر مار لی، اور مجھے یوں ظاہر کرنا تھا جیسے میں آنے والے طوفان سے بے خبر ہوں۔ میرا نام سلطان ہے اور میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میرے ابا نے ساری عمر لوگوں کے گھروں کے کام کیے ہیں۔ کبھی کسی کی زمین کاش کر دیتا تو کبھی کسی کی فصل لگا دیتا، جس کے بدلے اسے اناج اور رقم مل جایا کرتی تھی، جس سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ لیکن ہم 7 بہن بھائی تھے، گھر میں 7 بچوں کی کفالت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے ابا صبح و شام کام کرتے، مزدوری میں اس قدر لگے رہتے کہ اپنی صحت تک کا خیال نہ تھا۔ میری اماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ تو ہر وقت لڑائی جھگڑے میں لگی رہا کرتی تھی۔ اسے اپنی شادی کے بعد صرف ساس اور نند سے لڑائی جھگڑے کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شوہر جب اتنی محنت مشقت کر کے گھر آئے تو اسے کس طرح سے پیش آنا ہے، یا پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کے ماحول پر ان پر کیا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتی آئی تھی کہ تمہاری بھی بہن ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اماں کو ویسے ہی ان سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ ابا کی بہن پڑوس میں ہی رہتی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنی اماں کا پتہ کرنے ہر ہفتے آ جایا کرتی تھی۔ پہلے شادی کے کچھ سال تو اماں نے خاموشی سے یہ سب برداشت کیا۔ انہوں نے ان کی ناگواری تو جھلک جاتی تھی، لیکن منہ سے ایک لفظ تک نہیں کہتی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ پردہ بھی کھل گیا اور جو بھرم قائم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ پھپھو کو ایک چائے کا کپ تک نہ پوچھتی تھی۔ اماں کہتی کیا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں جو تمہاری پھپھو کو آئے روز چائے پلا دیں؟ ہم تو ان کے گھر کا کبھی نہیں جاتے، ان کو نہ جانے کیا آفت آ جاتی ہے کہ اپنے گھر سکون نہیں آتا۔ یہ بوڑھی ہی اس سے کال کر کے بلاتی ہوگی۔ ان کی بدگمانیوں کی حد اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ انہیں کچھ بھی کہا جائے وہ ہر بار کی عورت کا اعتبار کر لیتی تھی۔ انہیں جیسے ورغلاتی تھی اور ان کے جھانسے میں آ جایا کرتی تھی۔ گھر کی بات کا وہ یقین نہیں کرتی تھی۔ دادی بھی غصے میں انہیں 2-4 سنا جایا کرتی تھی۔ دادی بوڑھی عورت تھیں، اپنے کام کاج خود نہیں کر سکتی تھیں، اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو بلاتی تھی، کیونکہ اماں تو ان کے کپڑے تک نہیں دھوتی تھی اور کھانے کو بھی سوکھی روٹی دیتی تھی۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ بے شک دادی بھی ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچتی تھی، لیکن اماں کا فرض بنتا تھا کہ وہ ابا کی ماں کی عزت کریں، اور جیسے وہ اپنے والدین کو رکھتی ہیں ویسے ہی انہیں رکھیں۔ لیکن وہ ابا کی ہر بات کو مسترد کر دیتی تھی، یہاں تک کہ ابا نے بھی دونوں بہو اور ماں کی لڑائی میں حصہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک کی سفارش کرتے تو دوسری ان سے ناراض ہو جاتی۔ وہ سارا دن کام میں لگے رہتے، وہ بس یہی چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جائے۔ میں سب سے چھوٹا تھا، مجھ سے بڑی 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ اماں تو خود محلے کی عورتوں کے ساتھ غیبت کرنے میں لگی رہتی تھی۔ مجھے میری بہنوں نے ہی پالا تھا۔ میں تیسرے نمبر والی بہن کی گود میں ہر وقت چڑھا رہتا تھا۔ کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا اماں عورتوں کے ساتھ بہت جاتی تھی۔ اپنے گھر کے مسائل سے زیادہ لوگوں کے مسائل سننے میں دلچسپی تھی۔ انہیں گاؤں کے ہر گھر کی خبر ہوتی تھی اور عورتیں ان سے خبر لینے کے چسکے گھر آیا کرتی تھی۔ جو چائے دادی کے نصیب نہ ہوتی وہ اپنی سہیلیوں کو پلا لیا کرتی تھی۔ میری بہنوں میں بھی وہی عادت آ گئی تھی، وہ بھی کان لگا کر دیواروں سے لوگوں کے گھروں کی باتیں سنا کرتی تھی۔ ابا نے 1-2 بار ٹوکا بھی تھا۔ دادی کی تو کسی نصیحت کو وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، آگے سے دادی سے بول پڑا کرتی تھی، پھپھو سے بھی بدتمیزی کر جایا کرتی تھی۔ ہم سب گاؤں کے عام شکل و صورت کے بچے، ان میں کوئی خوبصورتی یا کوئی خاص بات نہیں تھی کہ کوئی ہماری طرف متوجہ ہوتا۔ اسی لڑائی جھگڑوں میں ہم بڑے ہو گئے۔ روز گھر میں دادی اور پھپھو کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ اماں کی زبان کو تو جیسے کینچی لگ گئی تھی جو جلدی رکتی ہی نہیں تھی۔ زیادہ کام کرنے کے باعث ابو کی بوڑھی ہڈیوں نے جواب دے دیا تھا۔ وہ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتی تھی۔ گھر میں 2 گھڑی آرام کرنے کو آتے تو اماں شکایتوں کا پنڈالا کھول کر بیٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ جاتی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جب میں 2 گھڑی گھر کو آیا کروں تو مجھے سکون سے سانس لینے دیا کرو،
یوں ماں کی شکایت لے کر نہ بیٹھ جایا کرو، وہ پوری عورت تمہاری ماں کی جگہ ہے، اگر وہ کوئی بات کہہ دیتی ہیں تو درگزر کر دیا کرو، لیکن تم بھی تو آگے سے 4 جواب دیتی ہو، اس کے بعد تمہارا شکایت کرنا بنتا نہیں ہے۔ تو اماں جھوٹے آنسو بہا کر کہنا شروع ہو جاتی تھی کہ ہاں بھائی، ہم ہی برے ہیں، ہم ہی زبان دراز ہیں، تمہاری ماں تو گونگی بہری ہے، یا انہی کی باتوں پہ کیا کہتے؟ کیا وہ اس عمر میں اپنی ماں سے لڑتے جب ان کی ماں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی؟ اتنی ڈھیر بیماریاں انہیں لگ چکی تھی کہ ڈاکٹر کے بغیر ان کا گزارا اب ممکن نہیں تھا، لیکن ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جب کچھ پیسے آتے تو وہ اماں کی ناراضگی کو برداشت کرتے ہوئے بھی دادی کو حکیم کے پاس لے جاتے اور وہ دوائیاں کھانے کی سخت تاکید کرتے، لیکن میری ماں انہیں دور دور تک نہ دیتی تھی جبکہ ساتھ وہ دوائیاں کھا سکتی۔ اس طرح وہ بیچاری شکوے شکایت کرتی اس دنیا سے چل بسی، لیکن جاتے جاتے وہ ایک بات ضرور کہہ گئی تھی کہ جس سے شاید اماں بھی گھبرا اٹھتی تھی کہ تمہاری اولاد بھی اب جوان ہونے کو ہے، خیر مناؤ کہ جب تمہاری بہو بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرنے کو آئے، اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ جب دادی چل بسی تو اماں کو جیسے سکون کا سانس آ گیا۔ پھپھو نے تو ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اماں نے خود ہی انہیں منع کر دیا کہ بہن، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اب تمہارا اس گھر میں آنا بنتا نہیں ہے۔ میرا باپ تو زندگی میں ذمہ داریوں میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی وقت ہی نہیں بچتا تھا کہ وہ بہن بھائیوں کی خبر لے لیتا۔ اب باقی اکلوتی بہن تھی، وہ بھی بیچاری دکھوں کی ماری اپنے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بھائی سے بھی تعلق توڑ لیا تھا، بس اسی وجہ سے کہ بھائی کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی، جب بھی عید کے موقع پر آتی تھی اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں عیدی بھی دے جایا کرتی تھی۔ میری بڑی بہنیں تو لینے سے انکاری ہو جایا کرتی تھی یا لے کر اماں کو نہیں بتاتی تھی، جھوٹ بول دیا کرتی تھی کہ پھپھو نے ہمیں کوئی عیدی نہیں دی، جبکہ میں تو پھپھو سے بہت پیار کرتی تھی۔ کل کو بھائی کی بیویاں بھی کہیں گی کہ تم اپنی بہنوں سے تعلق نہ رکھو، تب اماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ میری بیوی اگر یہی کہے گی کہ اماں کو نکال دو تو تب ماں کیا کرے گی؟ جب اپنی بیٹیوں کو ہی گھر آنے کی اجازت نہ ہوتی، وہ اپنے ضمیر پر کتنا بوجھ کیسے ڈال سکتی تھیں؟ کیا ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا تھا کہ وہ اس گھر میں پرورش پائی تھی جہاں سسرال کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہ جاتا؟ انہوں نے ایسے ماحول میں شاید تربیت پائی تھی جہاں ساس کو ساس ہی سمجھا جاتا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں کی جاتی تھی، تبھی اماں ان رشتوں کی کبھی دل سے قبول نہیں کر پائیں، نہ ہی اپنے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر سکیں۔ جب میرے بھائی کی پیدائش ہوئی تو اماں نے انہیں اپنے کمرے میں ہی رکھا۔ دادی بہت کہا کرتی تھی کہ میرے پاس لے آؤ، میں ان کی مالش کر دیتی ہوں، ان کا خیال رکھ لیتی ہوں، لیکن وہ ہمیشہ ٹال مٹول کر دیا کرتی کہ تم میرے بچوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہو، تم انہیں میرے خلاف کرنا چاہتی ہو۔ تو میری دادی افسوس سے سر ہلا جایا کرتی تھی۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی اور شاید ایسے ہی چلنے کی اسی وجہ سے گھر میں کسی کو فرق نہیں پڑا۔ ابا نے بھی چھپ کر ملنا شروع کر دیا۔ بہن بھائیوں کا کبھی بھی پھپھو سے وہ رشتہ نہ رہا، نہ ہی انہوں نے کبھی لاڈ اٹھوائے تھے۔ میں ہی صرف پھپھو سے ملنے ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ پھپھو کو نکال کر کہنے لگی کہ میں نے آج فضا میں کھل کر سانس لیا ہے۔ انسان پوچھے کہ پہلے انہوں نے کون سا آپ پر پابندیاں لگا رکھی تھی؟ وہ تو کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں بولی تھی، ان کی بوڑھی ہڈیوں میں بھلا اتنی جان کہاں تھی، لیکن مجھے اپنی ماں سے مار نہیں کھانی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ اماں نے دادی کا بستر اٹھا کر ایک غریب عورت کو دے دیا، کہنے لگی کہ بوڑھی جاتے میں بیمار رہتی تھی، کیا معلوم بستر کو کتنی بیماریاں لگی ہوں، اگر میرے بچوں کو لگ گئی تو میں کہاں ان کا ڈاکٹر سے علاج کرواتی پھروں گی۔ کب آپ کو کون سا درخت سے پیسے اٹھا کر میرے ہاتھ پر رکھتا ہے، پورے ایسے ہوتے ہیں جن سے ماہانہ کا خرچ ہی مشکل سے نکلتا ہے۔ جیسے ہی بیٹیاں جوان ہونے لگی تو اماں کو ان کی فکر لگ گئی۔ ابا کو کہنے لگی کہ تم کون سا آنے والے سالوں میں ذمہ دار بن جاؤ گے جو اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر بیٹھے، اب ان کی عمر ہو گئی ہے، بڑی اب 20 کو ہونے والی ہے، ابھی سے اچھے رشتے دیکھ کر ان کو رخصت کر دو ورنہ پھر ساری عمر یہاں بیٹھی رہیں گی۔ بیٹیوں کی بھی تو ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، اب ان کی کرو گے تو آگے وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جائیں گی، ان پر ہی سارا بوجھ ڈالنا ہے کیا؟ ابا کہنے لگے کہ ایسے ہی بیٹیوں کو رخصت کر دوں، کچھ 2-4 جوڑے تو دینے ہی پڑیں گے، اور اچھے لوگ بھی کہاں ملتے ہیں آج کل، تو جو ملتے ہیں وہ منہ کھول کر جہیز مانگتے ہیں۔ لیکن اماں کو اپنے بھائیوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے گھر جا کر سفارش کی کہ اب میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور تمہارے بیٹے بھی جوان ہیں، خیر سے تم لوگ ہی میرے بوجھ ہلکا کر دو۔ ان کے بھائیوں نے کھرا سا جواب دیا جس پر اماں نے خاصا وبال جمع کیا کہ میری ماں مرتے وقت یہ رشتہ کر گئی تھی، نہ جانے انہیں کون سے رشتہ جو اب یاد آ رہے تھے۔ لیکن میرے ابا نے انہوں نے سخت تاکید کی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں اپنے بھائیوں کے پاؤں میں پڑنے کی، جب اللہ نے ان کے جوڑ بنائے ہوں گے تو بنا دے گا،
اور میرا غریب کاندھا بھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر جھولیاں کھول کر رشتے، انہوں نے محلے کی بوڑھی دائی کو کہہ دیا تھا کہ جو رشتے کروانے کے کام بھی کرتی تھی، انہوں نے سخت تاکید کی تھی کہ اچھے اور سادہ لوگوں میں رشتہ کرو۔ ابا کہتے تھے کہ بیٹیوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، ایک بار اگر آپ ادھر غلط جگہ پر پھنس گئے تو پھر ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ آخر کو بیٹی ہے، گھر تھوڑا تھوڑا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس معاملے میں بڑے پریشان رہتے۔ انہوں نے اچھے اور شریف لوگوں سے مشورہ بھی کیا کہ کہیں اچھا رشتہ مل جائے۔ ایک تو رشتے آئے جو اماں نے یہ کہہ کر انکار کروا دیے کہ لوگ کافی چالاک معلوم ہوتے ہیں، کل کو ہماری معصوم اور بھولی بھالی بیٹیوں کو کافی تنگ کریں گے۔ ابا بھی ان کی باتوں پر سر ہلاتے انکار کر کے پھر آخر کو ایک بوڑھی اماں نے ایک رشتہ کروا ہی دیا۔ وہ لوگ اماں کو بھی پسند آئے، ان کا اپنا کاروبار تھا اور ابا نے بھی ان لوگوں کے بارے میں پتہ کروایا تو وہ شریف لوگ ہی معلوم ہوئے۔ ہمارے گاؤں میں ہی ان کے چند رشتہ دار رہتے تھے، ان گاؤں میں ہم سے زیادہ دور نہ تھا، 15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ ابا نے ان لڑکوں کو پہلے بھی دیکھ رکھا تھا۔ ابا کہتے ہیں کہ ویسے خاص شریف لوگ ہیں، اس وجہ سے ابا اور اماں نے مل کر مشاورت کی اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ پہلی بار ابا بھی خاص خوش نظر آ رہے تھے، ورنہ تو اماں انہیں سر درد ہی دے کر رکھتی تھی۔ پپو کو بھی بارات کی دعوت دے دی گئی تھی، یہ دعوت دینے میں خود گیا تھا۔ اس وقت میری عمر کل 14 برس تھی۔ اچھے بری کی سمجھ تو مجھے آ ہی گئی تھی، ویسے بھی کون سا میں کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں بچوں کے ذہنی سکون کا خیال رکھا جاتا۔ شروع سے ہی لڑائیاں دیکھتا آ رہا تھا، اب تو ان سب کی عادت ہو گئی تھی اور اچھے برے لوگوں کی سمجھ بھی آ گئی تھی۔ آخرکار اماں کو ایک رشتہ پسند آ گیا، خالصہ وہ بھی محل عمارات کے لوگ تھے، لیکن اماں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور چھوٹی سی دکان ہے، لیکن لوگوں کے گھروں کے کام نہیں کرتے۔ اماں نے پورے محلے میں یہی کہا تھا کہ جہاں میری بیٹیوں کے رشتے ہو رہے ہیں لوگوں کا اپنا کارم ہے، جس پر سب نے ہی واہ واہ کی تھی اور تعریف بھی کی تھی۔ اماں نے بھی گردن اکڑا کر تعریف وصول کی۔ ادھر تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، بھائیوں کے ساتھ جا کر اماں نے سارے معاملات سنبھالے تھے۔ ابا تو اب زیادہ کام کرنے لگے تھے، کہیں سے ابا نے کچھ قرضہ بھی ادھار لے لیا تھا تاکہ یہ معاملات آسانی سے طے پائیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، لیکن اپنی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے گاؤں کے کھلے میدان میں کرسیاں ڈال دیں جہاں مرد حضرات بیٹھے تھے اور عورتوں کا انتظام گھر کے صحن میں ہی کیا گیا۔ بارات سے کم ہی لوگ آئے تھے، کل 20 افراد تھے جن کو بٹھا کر اچھے سے کھانا کھلایا گیا۔ بہن کو بھی سرخ جوڑا پہنا کر سسرال کی جانب سے جو آیا تھا چند سامان بھی دیا گیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ابا نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھنا، وہاں جا کر لڑائی جھگڑے مت کرنا، اپنی ماں کی طرح نہ رہنا، ہر کوئی میری طرح صابر نہیں ہوتا۔ اماں اس بات پر منہ بنا گئی، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں ابا کی باتیں سچ ہی لگی تھی۔ ابا جیسا شریف انسان تو چراغ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اس وجہ سے انہوں نے بہنوں کو یہی کہا تھا کہ اچھے سے رہنا، سسرال میں اپنی جگہ بنا لینا، اور بہنیں بھی یہی نصیحتیں لیتی تھیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئیں۔ نہ تو میری بہنیں کوئی حور پری تھی اور نہ ہی ان کو پیار کر کے لے کے جانے والے کوئی شہزادے، دونوں عام سی شکل و صورت کے تھے، دونوں عام ہی شکل و صورت میں اور زمین پر رہنے والے انسان تھے۔ زمین پہ تو ایسے ہی جوڑے بنتے ہیں۔ جب بہنیں رخصت ہو گئیں، چاہے کب کی ہزاروں لڑائیاں کی کیوں نہ ہو، انہیں رخصت کرتے وقت آپ کی آنکھیں تو نم ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ بیچاری تو بھولی بھالی سی تھی، نہ کبھی اسکول گئی تھی، نہ ہی اماں نے کبھی انہیں کھیلنے کودنے کے لیے باہر نکلنے دیا۔ یہ آزادی صرف گھر میں ہی مردوں کو ہوتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے گھر میں اماں کو دیکھا دیکھی ہی تھوڑی بہت چالاکیاں سیکھی تھی۔ ان کو گلے لگا کر آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی۔ بڑوں کے سائے میں وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں۔ اب بس یہی دعا تھی کہ ان کے سسرال میں ان کا گھر بسا رہے۔ ایک کے بعد ایک ماں باپ بہنوں کے بوجھ سے آزاد ہو گئے۔ اب مجھ سے بڑے 2 بھائی اور میں ہی رہ گیا۔ اماں ابا نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ ابا تو اب آرام ہی آرام کر رہے تھے، وہ کام پر ہی کم جاتے تھے۔ اب یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے بیٹوں کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اب میں نے بہت کام کر لیا، تم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا دی، کبھی بھوکا نہیں سونا، ان کی کمائی سے اتنا ہی ہو سکتا تھا۔ ہم 2 وقت کی روٹی کھا کر اسکول جانے کا ہوش تو کسی کو بنا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ ہم اسکول جائیں، لیکن میری والدہ نے کبھی اس بات پر توجہ ہی نہیں دی۔ انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ رہ جائیں۔ اسی لیے جب والدین ہی پڑھے لکھے نہ ہوں تو وہ تعلیم کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے، اور گاؤں میں یہی سوچ ابھی تک پکی تھی کہ غریب کے بچے کو کون سا افسر کی نوکری مل جائے گی۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکے نے والدین سے لڑ جھگڑ کر اچھی تعلیم حاصل کی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اس نے BA کا امتحان لیا تھا اور پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ ہر جگہ اس کی واہ واہ تھی، لیکن آج کل وہ بھی نوکری کے لیے دھکے کھا رہا تھا۔ کہیں اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ بھی شہر میں ایک عام سی فیکٹری میں مزدور لگا ہے۔
اس کو دیکھتے ہوئے ابا نے بھی زیادہ زور نہ دیا کہ بچوں کا مستقبل تو ویسے بھی ایسے ہی رہنا ہے، تو کیوں پڑھائی پر پیسے ضائع کیے جائیں؟ اسے بہتر ہے کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی اچھے سے پوری کر دی جائے۔ جو آنا چاہتا تھا وہ تو سال بھر کا ہوتا تھا۔ سبزی، کپڑے اور دوائی کے علاج کے لیے ابا کو محنت مشقت کر کے ہی پیسے دیتے تھے۔ یہاں کے لوگ بھی غریب تھے، یہ کہا جائے کہ کنجوس دل کے مالک تھے۔ پیسے دینے میں کافی دوڑاتے تھے، کام انہیں 10 بندوں کے برابر چاہیے ہوتا تھا، لیکن پیسہ دینے کے لیے وہ 4 گھر کے چکر لگواتے۔ کبھی کہتے کہ مال نہیں ڈالا، کبھی کہتے کہ کارخانے والوں نے ابھی پیسے نہیں دیے، تو کبھی کوئی بہانہ بنا لیتے۔ اسی لیے پیسے ملنے میں کافی دیر ہو جاتی تھی۔ ابا کو آرام کرتے 2 سال ہو گئے تھے اور بھائیوں نے ان کی جگہ سنبھالی تھی۔ میں بھی جگہ جگہ نوکری کرنے لگا تھا، لیکن میرا ذہن وہی تھا کہ میں شہر جا کر اچھا خاصا کماؤں۔ بھلا بھی گاؤں میں کوئی اتنا کام دیتا ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ، رقم بھی کم ہی دیتے ہیں۔ اسی لیے میں شہر جانے کا سوچا تھا۔ اس میں ابا نے تو مجھے کوئی روکا ٹوکا نہیں تھا۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ جہاں بھی جاؤ اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ۔ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، اب میری بوڑھی ہڈیاں تم لوگوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اب تم لوگوں کو ہمارا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ پہلے جیسے ہم نے تم لوگوں کو پالا ہے، اب تم لوگوں کو ہمیں پالنا پڑے گا۔ وہ جوان تھے اور صحت مند بھی تھے۔ ابا جو کام 2 گھنٹے لگا کر کرتے تھے وہ اسے آدھے گھنٹے میں کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ مزدوری ملنے لگی تھی۔ لوگ ان پر اعتبار کرنے لگے تھے۔ میرے ابا کی شرافت کی وجہ سے لوگ ان کے بیٹوں کو کام دے دیا کرتے تھے اور وہ بھی صبح شام محنت مزدوری میں لگے رہتے۔ اماں تو صدقے واری جانے لگی تھی، کیونکہ گھر کی آمدن جو بڑھ گئی تھی وہ اماں کو لا کر دیتے تھے۔ میں تو اس وقت کے منتظر تھا جب اماں کی بہو نے آنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بہو کے آتے ہی گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ جو بیٹے اب تک ماں کی سنتے ہیں وہ رن مرید بن جائیں گے۔ اماں بھی بیٹوں کو سب سے آگے رکھتی تھی۔ شروع ہی سے اچھا کھانا ہو یا مرغی کی بوٹی، وہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کی پلیٹ میں پہلے ڈال دیا کرتی تھی۔ کوئی کم چیز ہوتی تو بہنوں کو ٹرخا دیا جاتا، لیکن اپنے بیٹوں کے لیے لازمی رکھا کرتی تھی۔ سب بہنوں کی شادیاں گاؤں میں ہی ہوئی تھیں اور وہ آتی جاتی رہتی تھی۔ ان کے سسرال والے بھی اچھے تھے۔ غریب ضرور تھی، لیکن 2 وقت کی روٹی پوری ہو ہی جایا کرتی تھی۔ اب اماں بھی کبھی کبھار انہیں سوٹ یا کپڑے لے دیا کرتی تھی۔ خوشی غمی میں بھی شریک ہونے کے لیے کچھ پیسے تو ہاتھ میں چاہیے ہی ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کا نام لے کر بڑے فخر سے بتاتی تھی کہ سارا پیسہ لا کے باپ کے بجائے میرے ہاتھ پہ رکھتے ہیں۔ ابا بھی ہنستیاں کرتے تھے، کہتے تھے کملی تو ان کی ماں ہے، اگر وہ تجھے دیتے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ جب 4 بیٹیوں کا فرض ادا کر لیا تو اب اماں کو بیٹوں کی فکر لگ گئی تھی۔ اس معاملے میں ابا فکر سے آزاد ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ بہو کے ساتھ تمہیں ہی گھر میں گزارا کرنا ہے تو بہتر ہے کہ تم اپنی پسند کی ہی لے آؤ۔ اگر تمہارے بیٹے تمہیں اجازت دیتے ہیں تو تمہیں بہو لے آنی چاہیے۔ ویسے بھی اب گھر کے کام کاج تو اماں سے نہیں ہوتے تھے۔ پہلے بہنیں ہوا کرتی تھی، وہ کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ میں بھی شہر جانے لگا تھا، ورنہ تھوڑا بہت کام تو ماں کے ساتھ میں بھی کر دیا کرتا تھا۔ باقی میرے بھائی وہی روایتی مرد تھے جو 1 گلاس پانی تک اٹھ کر پینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اماں نے ہی بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پسند کی بہو بیاہ کر لے آئیں۔ اماں تو یہ سنتے ہی خوش ہو گئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ میرے بیٹوں نے ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، میں اپنی پسند کی بہو لے کر آؤں گی۔ اس معاملے میں وہ خاصی خوش تھیں۔ مجھے بھی کہنے لگیں کہ تم تینوں کا اکٹھا بیاہ کر دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ابھی مجھے کما کر اس قابل بننا ہے کہ اپنی آنے والی بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکوں، اسی لیے مجھے تو ابھی معاف ہی کریں۔ ہاں البتہ بڑے 2 بھائیوں کی شادی آپ کر دیں۔ اماں نے اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں 2 رشتے دیکھے تھے۔ دونوں بہنیں ہی تھیں اور اماں کو دیکھنے میں خاصی معصوم لگی تھی۔ کہنے لگی کہ ان کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، وہی زبان جو شادی سے پہلے اماں کے منہ میں نہیں تھی۔ یہی غلط فہمی تو دادی کو بھی ہوئی تھی۔ البتہ بہنوں نے بھی ان سے ایک بار مل لیا۔ بہنوں کو بھی وہ لڑکیاں اچھی خاصی ہی لگی تھی۔ اماں کو ان کی معصومیت پر مر مٹی تھی۔ اماں کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی دن انگوٹھی پہنا کر انہیں گھر لے آئیں اور اپنے بیٹے کے کمروں میں بٹھا دیں۔ اس وجہ سے انہیں تھوڑا صبر کرنا تھا۔ لڑکے والوں نے تو رشتہ پکا کر دیا تھا، بھی لڑکی والوں نے گھر آنا تھا۔ اسی لیے بھابھی کے گھر والے ہمارے گھر آئے، ابا اماں سے ملے اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے بھائیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ یہ رشتہ دونوں طرف سے اچھے سے طے ہو گیا تھا۔ اماں تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اتنی خوشی تو انہیں اپنے بیٹیوں کی شادی کی نہیں ہوئی تھی جتنی وہ اپنے بیٹوں کی شادی پر خوش تھی۔ انہوں نے خوب پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ گھر کی دیواروں کو دوبارہ سے رنگ و روغن کروایا گیا، کمروں کو صاف کیا گیا تاکہ جو بہو جہیز لائے اس کو ان کمروں میں رکھ دیا جائے۔ اپنا سامان ایک کمرے میں رکھ لیا تھا۔ مہینے کے اندر اندر سارے انتظامات طے پا گئے۔ میں بھی ابھی یہی تھا۔ میرا ارادہ بھائی کی شادی کے بعد شہر جانے کا تھا۔ سارے انتظامات میں نے اور ابا نے ہی دیکھے تھے۔
بھائی خود تو کام پر نکل جاتے تھے جیسے ان کے علاوہ کسی اور کی شادی ہو۔ اماں بھی ان کے لیے خوش تھیں، وہ اپنی شادی میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ بیٹیاں تو اب بیاہ دی گئی ہیں، بہو بھی بیٹی جیسی ہی لاؤں گی جو میرے حکم کو مانے اور بیٹے بھی میرے قابو میں ہی رہیں۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی کی باتیں تھیں۔ آخر کو بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور بہویں گھر آ گئیں۔ بہو کے گھر آتے ہی مہینے کے بعد اماں کو ان کے رنگ ڈھنگ نظر آنے لگے۔ وہ شادی کے ہفتے بعد ہی اپنے مائکے چلی گئیں اور ہفتہ ہفتہ رہ کر آئیں۔ حالانکہ اماں نے بتایا تھا کہ مجھ سے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال باہر کی تھی، اور بھائی نے بھی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ اماں نے ان سے بھی شکوہ کیا کہ تم لوگوں نے بہو کو اتنے دن رہنے کے لیے بھیج دیا، آخر کو وہ گھر آئی ہیں تو تھوڑے بہت تو کام کریں گی ہی، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں کہاں اتنی جان رہی۔ تو بھائی کہنے لگے وہ ضد کر رہی تھی، اور شروع میں کہا بیٹیوں کا دل اپنے سسرالوں میں لگتا ہے، اسی لیے ہم نے بھیج دیا۔ اماں فوراً سے بھڑک اٹھی کہ تم لوگ ان کو سر پر چڑھا رہے ہو، شادی کے شروع کے دن میں ہی تو اتنی ڈھیل دو گے تو آگے جا کر وہ تم لوگوں کی کیا ہی سنیں گی۔ اپنی بہنوں کو کبھی آتے اتنے دن مائکے میں رہتے دیکھا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ آخر کو جب وہ واپس آئیں تو اپنے کام کاج کر کے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ اماں کو یہ عادتیں پسند نہیں تھیں، اور جب بھی کہتی کہ بہو آگے سے کچھ بولتی ہی نہ تھی، جیسے سن ہی نہ رہی ہو، اماں نے بجائے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی بھڑک اٹھتی تھی۔ جب میں روز کام کاج کرنے کے بعد انہیں فون لگاتا تو وہ اپنی بہو کی برائیاں ہی کر رہی ہوتی تھی۔ مجھے بھی شہر آنے کے بعد کافی تگ و دو کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی نوکری پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، ہر جگہ سفارش چلتی ہے، سفارش کے بغیر تو کوئی نوکری ملنا ممکن ہی نہ تھی۔ مجھے بھی ایک سیٹ نے اپنے پاس نوکری پر رکھ لیا، وہ مجھے اچھی آمدن دے رہا تھا، اور وہاں پر مجھے جا کر معلوم ہوا کہ شہر میں پڑھے لکھے لوگوں کو اچھی نوکریاں مل ہی جاتی ہیں، ہم جیسوں کو تو چوکیدار یا پھر کسی سیٹ کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی آنے والی نسلوں کو خوب پڑھاؤں گا۔ اس سیٹ کے پاس نوکری کرنے لگا۔ جب 2 مہینے بعد گھر گیا تو ماں نے خوب مجھ سے دکھڑے روئے، کہنے لگیں کہ تیری باری میں خوب جانچ پڑتال کر کے بیویاں لاؤں گی، ان کی باری میں تو جلدی کر دی، اب تیرے بھائی نے آ کر اپنی بیویوں کے ساتھ کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، میرے پاس تو 2 گھڑی بیٹھتے بھی نہیں۔ اس بار تو انہوں نے آدھی رقم بھی اپنی بیویوں کو دے دی ہے کہ وہ گھر کا خرچ چلاتی ہیں، کبھی انہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، یوں وہ مجھ سے مانگ نہیں سکتی، کیا میں انہیں روک دوں گی؟ اماں پہلے ہی دل برداشتہ تھی دادی، اس لیے میں نے کوئی پرانی بات کر کے ان کا مزید دل نہیں دکھایا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ وہ سارا نزلہ مجھ پر اتار دیں گی اور کہیں گی کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح مجھ پر پرانی باتیں مجھے یاد دلا رہے ہو۔ اسی لیے میں خاموش ہی رہا۔ میرے ساتھ بھابھیوں کا سلوک کافی اچھا تھا، مجھے اصل وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ دراصل وہ اماں کی فضول کی چک چک سے تنگ آ کر ان سے دور ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرا خوب خیال رکھا، میں بھی ایک بھائی ہونے کے ناطے آتے وقت انہیں چند پیسے تھما دیے اور یہی کہا کہ اماں کی باتوں کو آپ درگزر کر دیا کریں، آپ مہربانی کر کے میری بہنوں کا آنا اس گھر میں مت روکیے گا۔ میری اماں نے اپنی نند کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری بہنیں اپنے ہی گھر میں پرائی ہو جائیں، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ فکر مت کریں، ہمیں بھی تھوڑا بہت سکون ہو گیا ہے۔ آخر کو اماں نے رو دھو کر رہنا تو ادھر ہی ہے، خود ہی بیٹیوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگیں گی۔ پھر میں سیٹ کے پاس نوکری کرنے لگا، اس نے میری تنخواہ بھی 5000 بڑھا دی تھی، مجھے رہنے کو ایک مکان بھی دے دیا تھا۔ وہ مکان لانا کہ کوئی امیر بستی میں نہیں تھا، بلکہ غریبوں کا علاقہ تھا، وہاں پر کام کرنے والا ہر شخص سیٹ کا آدمی تھا۔ سیٹ نے ایک کچی اینٹوں کی کالونی بنائی ہوئی تھی جہاں پر اپنے کام کرنے والوں کو مکان دیا تھا۔ میری اتنی سی بات پر ماں تو خوشی سے پھیل گئی تھی، انہیں لگا جیسے مجھے شاہی خاندان میں ایک محل رہنے کو ملا ہے۔ کہنے لگی شہر میں میرا بیٹا ایک بڑے صاحب کے پاس اچھی نوکری کرتا ہے، اس نے 5000 روپے تنخواہ بھی بڑھا دی ہے، ماہانہ پورے 30,000 کماتا ہے۔ لوگ بھی آنکھیں چمکا کر اماں کی باتیں سن رہے تھے، بہت سے لوگوں کی سفارش بھی آ گئی کہ ہمیں بھی سیٹ کے پاس لگوا دو، ورنہ تو شہر کے کرائے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آ کر رہنے کی جرت ہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ میرے پاس بھی آ کر رہنے لگے تھے۔ وہ مکان شہر سے دور ذرا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ شہر آنا جانا ہی مشکل ہو جائے۔ بہن اور بھائی کی شادیوں کے بعد اب میری شادی کی باری تھی۔ آخر میں ہی سو بچ گیا تھا جس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میں جو کماتا تھا اس سے آدھے پیسے ابا کو بھیج دیتا تھا، آخر کو ان کا بھی ہماری کمائی پر برابر کا حق تھا۔ میں نے شہر میں ایک لڑکی کو پسند کر لیا، وہ دکھنے میں خاصی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، مجھے معلوم تھا کہ میری آنے والی نسلوں کی زندگی سنور جائے گی، اس لیے میں نے اماں سے بات کی۔ وہ کافی حیران ہوئی کہ ان کے جو ارمان تھے کہ وہ میری بار بہت اچھی اور قابل بہو لائیں گی، وہ ارمان ہی رہ گئے۔ کہنے لگی ضرور کوئی چالاک لڑکی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، وہ سیٹ کی بنائی گئی کالونی میں رہتی ہے، اس کی ماں کچھ سال پہلے فوت ہو گئی ہے، وہ دونوں بہنیں ہیں، اس کی چھوٹی بہن ابھی 14 سال کی ہے، اس وجہ سے اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے۔
میں اسے سہارا دینا چاہتا ہوں۔ میری اتنی سی بات پر ابا شہر آئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ غریب ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، اب ماں باپ تو سر پر رہے نہیں ہیں، نہ جانے دنیا میں کہاں بھٹکیں گی، بہتر یہی ہے کہ سادگی سے نکاح کر لیا جائے۔ اماں نے بھی بے دلی سے نکاح میں شرکت کر لی تھی۔ میری بھابھیاں اور بہنیں بھی شہر آئی تھیں، وہ پورا ہفتہ میرے گھر رہ کر گئی تھی۔ میری بیوی نے ان کی پوری آؤ بھگت کی تھی۔ شادی کے اگلے دن ہی میرے لاکھ انکار کے باوجود وہ کچن میں گھس گئی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے آئے ہیں، یوں اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ ان کو آتے ساتھ ہی کام پر لگا دوں۔ میری بیوی کتنی فرما بردار تھی، اماں بھی کافی متاثر ہوئی تھی۔ میری بیوی کی بہن چھوٹی تھی، اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ہی رکھتا تھا۔ آتے وقت کبھی کچھ پیسے بچے تو اس کے لیے دکان سے کوئی بھی چیز لے آتا۔ وہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ میرے سے شادی کے بعد میری بیوی نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی۔ میری غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میری بیوی نوکری کرے۔ وہاں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جو انہیں ماہانہ 5,000 روپے دیتا تھا اور محلے بھر کے بچے وہاں پڑھنے جاتے تھے۔ بھلا سارا دن کام کر کے وہ بیچاری کیا ہی گھر کے کام کرے گی، اسی لیے میں نے اس کی آسانی کو اس نوکری چھوڑنے کا کہہ دیا۔ وہ بھی ہنسی خوشی نوکری چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی، گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ گھر کو پوری طرح سے سنبھالا ہوا تھا، مجھے اب گھر کی کوئی پرواہ نہیں رہتی تھی۔ گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر کھانا بنانا تک میری بیوی کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتی ہے، اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھتی ہے۔ اس کے معاملے میں وہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتی، اسے بخار ہو تو تڑپ اٹھتی ہے۔ ایک روز ایسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ سیٹھ بھی اپنے علاقے کا چکر لگانے آیا ہوا ہے تو آج آیا ہے۔ اس کی نگاہ میری سالی پر پڑ گئی۔ اس وقت ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا اور ہاتھ ملا کر اپنے کام کو نکل گئے، اور سیٹھ نے بھی مجھے کہا کہ تم آج چھٹی کرو۔ اس کے بعد میں سیٹھ کے کام پر جاتا تو سیٹھ مجھ پر خاصا مہربان ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے پاس مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں سیٹھ کے خاص بندوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ اس پر خاص خوش تھا۔ مجھے اس کی مہربانی کی وجہ سمجھ نہیں لگی۔ مجھے یہی لگا کہ میری ایمانداری کی وجہ سے وہ مجھ پر اتنا مہربان ہوا۔ لیکن ایک روز اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا جب مالک نے مجھے اپنے پاس بلا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے خاص کام ہے، یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا، کسی تیسرے کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ میں کافی حیران ہوا، آخر کو مالک مجھ سے ایسا کیا کام کروانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں نے تمہاری سالی کو دیکھا ہے، مجھے خاصی پسند آ گئی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ کسی کا بھی اس پر دل آ جائے، تو تم اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، ایک رات کے میں تمہیں منہ مانگے پیسے دوں گا، اور کسی کو کیا معلوم کہ ان دونوں میں ہم دونوں ملوث ہیں۔ تم اپنی اچھی خاصی رقم دیکھ کر یہاں سے چلتے بننا، اور ویسے بھی تمہاری بیوی اور آنے والے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ تب تک اپنی سالی کی ذمہ داریاں کب تک نبھاؤ گے؟ اس وقت ان کی باتوں سے مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس طرح محنت کرتا بھی رہوں تو میری 7 نسلیں بھی سیٹھ کی برابری نہیں کر سکتی۔ میری خاموشی کو دیکھ کر مالک مزید بولا کہ سوچنے میں وقت ضائع مت کرو، بہتر یہی ہے کہ میرے مشورے پر عمل کر لو۔ میں نے بھی سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ پریشانی میری بیوی کی ہے، جو صبح و شام اس پر نظر رکھتی ہے، اسے 1 منٹ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ اس سب میں اسے یہاں کیسے لے کر آؤں گا؟ تو مالک میرے مثبت جواب پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اس کی فکر تم چھوڑ دو، جب وہ کالج سے یہاں آتی ہے تو تم اسے میرے پاس چھوڑ جانا اور یہی کہنا کہ تم کالج لینے گئے تھے لیکن تمہیں وہ وہاں ملی ہی نہیں۔ ان کی باتوں پر میں نے سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں خاصا پریشان رہا۔ پھر کچھ روز صبر کیا اور ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا میں اس کو مالک کے پاس لے جاؤں۔ وہ مجھ پر خاصا اعتبار کرتی تھی اور مجھے بھائی بھی کہتی تھی، لیکن میرے پہ اس وقت شیطان حاوی تھا اور مجھے لالچ آ گیا۔ مجھے ڈھیر سارا پیسہ ملنے والا تھا، اسی لیے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اپنی سالی کو لیا اور اس کو لے کر میں کہنے لگا کہ آج مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے، تم میرے ساتھ ہی چلی جاؤ، تم اندر بیٹھ جانا اور میں اس سے مل لوں گا اور پھر ہم ساتھ ہی گھر چلیں گے، کچھ تمہاری باجی کا سامان بھی لینا ہے۔ اس نے معصومیت سے سر ہلا دیا۔ وہ میرے سامنے کم ہی بات کرتی تھی، وہ جو بھی مجھ سے منگوانا ہو اپنی بہن سے کہا کرتی تھی، اسی لیے میں بھی خاصا خوش تھا۔ وہ میری باتوں میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ روڈ پر کوئی نہیں ہے، یہ میرے لیے اچھی بات تھی، ورنہ کوئی دیکھ لیتا تو بعد میں گواہی دے سکتا تھا کہ میری بیوی کو میرے خلاف ورغلا سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے اس پر عمل کیا۔ میرا مالک 50 سال کا اچھا خاصا مرد تھا، اب بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہ اپنے وقت میں شادی کر لیتا تو میری سالی کی عمر کی تو اس کی اپنی بیٹیاں ہوتی۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے میری سالی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے۔ ایک بڑا سا کارخانہ تھا جو خالی پڑا تھا اور سامنے سیٹھ بیٹھا تھا۔ سیٹھ نے مجھے اشارہ کیا، میں اسے وہاں چھوڑ کر جانے لگا تو میرے پیچھے بھاگنے لگی، لیکن سیٹھ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، لیکن میں وہاں سے جلدی سے بھاگ آیا۔
مجھے بار بار اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں اپنے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے روڈ پر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں کافی زیادہ گھبرا گیا تھا۔ میں گھر آیا تو میری بیوی بولی کہ میری بہن کہاں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے کالج میں ڈھونڈتا رہا ہوں لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میری بیوی نے پوری کالونی میں پتہ کر لیا لیکن کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وہ ساری رات پریشان رہی۔ میں بھی ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی میں پیسے لینے کے لیے فوراً کارخانے پہنچ گیا تو دیکھا کہ میری سالی سرخ چوڑا پہنے خوشی سے باہوں میں باہیں ڈالے سیٹ کے ساتھ بیٹھی ہے۔ کہنے لگی یہ ہماری چال تھی۔ میں اس انسان کو پسند کرتی تھی لیکن مجھے معلوم تھا کہ میری باجی کبھی بھی بوڑھے شخص کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ میں تو حیران تھا کہ وہ شکل سے معصوم نظر آنے والی میری سالی کتنی چالو ہے۔ وہ کہنے لگی اسی لیے ہم نے تمہیں سیڑھی بنایا ہے۔ کہنے لگی تم خود کو میں نے عزت بچانے کے لیے خود اس کا نکاح سیٹ سے کیا، ورنہ تمہاری حقیقت میں اپنی باجی کو بتا دوں گی۔ میرے آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی، اسی لیے میں نے سر ہلا دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دی لیکن یہ راز راز ہی رہے گا کہ میری سالی نے کتنا گہرا کھیل کھیلا تھا کہ میرے جیسا شخص بھی اس جال میں آ گیا تھا۔ زندگی میں ایسے معصوم نظر آنے والے کئی چہرے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھیل کھیل جاتے ہیں۔